إن العلماء ورثة الأنبياء. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. یہ بات کہہ کے یہی نقل کر دی. اللہ اکبر. بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ یہاں تک یہ بات بھی کہی گئی کہ کتاب الآثار کو موطا سے وہی نسبت ہے جو بخاری کو مسلم سے ہے. اب یہ تو سمجھتے ہیں بخاری کو جو مسلم سے ہے، یعنی جو تقدم بخاری کو حاصل ہے مسلم سے، اسی طرح کتاب الآثار کو تقدم حاصل ہے کس سے؟ موطا سے. یہ اس صدی کی بات ہے، اب کی بات ہے. حیران کن بات یہ ہے کہ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب الآثار چھپی ہے، یہ چھپی ہے مولانا ابو الوفا افغانی کی تحقیق سے. اور عجیب لطیفے کی بات یہ ہے کہ اس میں انہوں نے اس کے مقدمے میں یہ بات کہی ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی حدیث کی کتاب نہیں لکھی، کوئی حدیث کی کتاب نہیں لکھی، بلکہ امام صاحب فقہی مجلس میں تشریف فرما ہوتے تھے، تلامذہ شاگرد بیٹھے ہوتے تھے، اور فقہی مسئلے کی تائید میں، اس کے ثبوت میں دلیل کے طور پر امام صاحب اپنی روایت کا ذکر کر دیتے تھے اور تلامذہ نقل کر لیتے تھے. انہوں نے مولانا ابو الوفا نے کتاب الآثار کے مقدمے میں یہ بات لکھی. اور یہ کب لکھی؟ آج سے 35-40 سال پہلے، جب کتاب الآثار کو انہوں نے چھپوایا، پہلی بار انہوں نے تحقیق کے ساتھ اس کو طبع کروایا. لیکن ایک عرصے کے بعد انہیں موقع ملا کتاب الآثار امام محمد کی شرح لکھنے کا. کتاب الآثار جو امام محمد کی تھی اس کی شرح لکھنے کا. حیران کن بات یہ ہے کہ اس کے بعد پھر ساری وہی باتیں جو میں پہلے آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ سب سے پہلے امام صاحب نے کتاب لکھی، امام مالک نے ان سے دیکھ کے کتاب لکھی، سب سے پہلی صحیح کتاب الآثار ہے. جو کچھ مقدمہ قاضی ابو یوسف کی کتاب الآثار میں تھا اس سے بالکل منحرف اور بالکل مختلف موقف اختیار کیا کتاب الآثار امام محمد کی کتاب جب انہوں نے شرح لکھی. اور یہ موقف کس نے سب سے پہلے پیش کیا ہے؟ یہ موقف دھیمے انداز سے پہلے تو کوثری نے پیش کیا، اور اس کو مرچ مسالہ پوری طرح لگا کے مولانا عبدالرشید نعمانی فوت ہو چکے ہیں. میری ان سے ملاقات بھی ہوئی اور بلکہ بعض مناقشات بھی ہوئے تحریری طور پر بھی. خیر وہ ایک مستقل ایک عنوان ہے. تو انہوں نے ما تمس الیہ الحاجہ اس میں اس بات کو بڑے زوردار، اور یہ الفاظ انہی کے ہیں کہ الآثار ام الام علی من انکر علی رغم من انکر، یہ انہی کے الفاظ. اور اسی طرح کہ کتاب الآثار کو موطا سے وہی نسبت ہے جو صحیح بخاری کو کس سے نسبت ہے؟ امام مسلم کی کتاب سے نسبت. یہ باتیں مولانا نعمانی نے کہیں. اور پھر اس کے بعد آج کے دور میں جو کچھ لکھا جا رہا ہے وہ سب یہی کچھ لکھا جا رہا ہے. حتیٰ کہ آپ جانتے ہیں دفاع سنت کے حوالے سے سنت و مقانت و تشریح الاسلامی معروف کتاب ہے، اس کا جو ترجمہ چھپا ہے آپ کی اسی کراچی سے، آپ کے کراچی کے ایک ادارے نے چھاپا ہے، اس کے حاشیے میں بھی یہ ساری تفصیل ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں. اور اب یہی بات مختلف عناوین کے تحت دہرائی اور کہی جا رہی ہے کہ جناب سب سے پہلے صحیح حدیث جو ہے نا کتاب، صحیح حدیث کی کتاب وہ کیا ہے؟ کتاب الآثار ہے. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس سے کیا کیا ہے؟ استفادہ کیا ہے. امام مالک نے اس سے استفادہ کیا ہے یا نہیں کیا؟ یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک سے استفادہ کیا ہے؟ یہ اپنی جگہ ایک عنوان ہے اور بڑا دلچسپ عنوان ہے کہ امام صاحب نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ کیا ہے، ان کی مجلس میں بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ یہاں بات لمبی ہو جاتی ہے، موضوع سے ہٹ جاتی ہے. امام حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے
کہ اشب بن عبد العزیز کے ترجمے کے ذکر میں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام مالک کی مجلس میں امام ابو حنیفہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا، وہ ایسے ادب سے بیٹھے تھے جیسے استاد کی مجلس میں بچہ بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ امام صاحب کے مؤدب ہونے کی بہت بڑی بات ہے، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اس کا انکار کیا جاتا ہے۔ انکار کیوں کیا جاتا ہے کہ تہذیب التہذیب میں قاضی یہ ذکر کیا ہے کہ اشب بن عبد العزیز کی پیدائش 145 ہے۔ کتنی یہ پیدائش؟ 145 ہے، اور وہ حروف میں نہیں لکھا بلکہ 145 میں لکھا ہے۔ 145 جس طرح ہم لکھتے ہیں 1، 4 اور 5 اس طرح لکھا ہے۔ اور یہ تعاقب قوسری نے بھی کیا ہے، نعمانی صاحب نے بھی کیا ہے۔ حیران کن بات ہے کہ اس کا انکار پھر بعد میں مولانا عبد الرحمن یمانی نے بھی کیا ہے تنقیل میں، کہ اشب یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں، ان کی تو 145 میں وفات پیدائش ہے۔ وہ کل بھی میں نے وفیات اور حیات بات کی تھی نا، اسی تناظر میں ہو گیا 145 میں تو اس کی پیدائش ہے، اور وہ جناب شام سے آ کے مدینہ طیبہ میں 5 سال میں کیسے پہچان گیا کہ یہ امام ابو حنیفہ ہے اور یہ امام مالک ہے، اور ان کی مجلس میں یہ بیٹھے۔ تاریخی اعتبار سے یہ ایک سوال اٹھایا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ مولانا یمانی اپنے عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے بھی یہی بات کہی، اور شیخ البانی بھی خاموش گزر گیا وہاں۔ حالانکہ امر واقعہ اس کے برعکس واقعہ یہ ہے کہ اشب بن عبد العزیز کی پیدائش 145 میں نہیں، 140 میں۔ تہذیب میں یہ غلط لکھا ہوا ہے، 145 تہذیب میں غلط ہے، اور یہ غلطی صرف اشب کے ترجمے میں نہیں ہے، بہت سے تراجم میں ہے کہ 5 صفر کی جگہ 5 اور 5 کی جگہ 0۔ بات سمجھ گئے یا نہیں؟ 0 کی جگہ 5 اور 5 کی جگہ 0۔ اس کی میں نے بہت سی مثالیں دی ہیں کہ تہذیب میں اس قسم کی تصحیف یا تعریف وہ اور بھی جگہ پہ موجود ہے۔ اس لیے 140 سال کا جب آدمی ہو تو وہ آدمی کو پہچان بھی سکتا ہے، مدینہ طیبہ میں آنا بھی اس کا ممکن ہے۔ آخر حافظ ذہبی نے نقل کیا ہے تو وہ معاذ اللہ ایسے تو نہیں تھے کہ جو یہ سمجھیں کہ 45 میں پیدا ہونے والے وہ کس طرح مدینے میں پہنچ گئے۔ تو خیر یہ تو ایک ضمنی سی بات تھی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ امام مالک کا استفادہ ہو یا امام ابو حنیفہ کا امام صاحب سے، امام مالک سے استفادہ ہو، یہ اپنی جگہ مستقل ایک عنوان ہے۔ قوسری اور ان کی جتنی ضروریت ہے ان کو یہ تو بالکل گوارا نہیں ہے کہ امام مالک کا، امام ابو حنیفہ کا امام مالک سے استفادہ اس کا ثبوت مہیا کیا جائے۔ قوسری تو اس پر مستقل ایک رسالہ بھی لکھا ہے، لیکن امر واقع یہی ہے کہ امام ابو حنیفہ نے امام مالک کی احادیث سے استفادہ کیا ہے۔ امر واقع یہ ہے، یہ اپنی جگہ عنوان ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ محدثین رحمہم اللہ نے، اب دیکھیے امام ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، امام اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ، یا اس دور میں اگر یہی حقیقت ہوتی کہ کوئی صحیح کتاب اس سے پہلے ہوتی تو امام اسحاق یہ نہ فرماتے کہ صحیح حدیث پر مشتمل کتاب لکھنے کی ضرورت موجود ہے۔ یہاں یہ بھی دیکھیے، اختصار کے طور پر میں عرض کیے دیتا ہوں کہ کتاب الآثار کی 70% روایات، 70% روایات وہ حماد بن ابی سلیمان سے ہیں، یعنی بلا انتہا 70% روایات وہ کس سے ہیں؟ حماد بن ابی سلیمان سے ہیں۔ اور حماد بن ابی سلیمان کے بارے میں یہ بات امام احمد نے بھی فرمائی ہے رحمۃ اللہ علیہ نے، اور دوسرے حضرات نے بھی، کہ حماد کا آخری دور میں اختلاط کا عارضہ ہو گیا تھا۔ کل ذکر آئی تھی نا مختلط کی، اختلاط کا عارضہ ہو گیا تھا۔ اور امام احمد نے یہ بات فرمائی ہے کہ شعبہ، حشام اور سعید یہ امام حماد سے روایت کریں تو ان کی روایت درست ہے، یہ قبل از اختلاط ہے۔ ان تینوں کے علاوہ باقی اور روایت کریں تو وہ بعد از اختلاط ہے۔ اب جب یہ امر حقیقت ہے، بات سمجھے نا، حماد سے 3 حضرات روایت کریں تو اختلاط سے وہ پہلے کی ہیں، اور ان کے علاوہ اور کوئی روایت کرے تو وہ کیا ہے؟ اختلاط کے بعد کی ہیں۔ اور یہ تو ایک تاریخ کی مسلمہ حقیقت ہے
کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حماد سے ان کے آخری دور ہی میں استفادہ کیا ہے، بلکہ انہی کی مجلس کے جانشین ثابت ہوئے ہیں امام صاحب۔ اس اعتبار سے یہ 70% روایات جو ہے نا، یہ روایتی نقطہ نظر سے اب اس کے شواہد ہوں گے تو قابل قبول ہے، ورنہ وہ قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی اصولی طور پہ خود حماد کی روایات کتاب الآثار کے حوالے سے بغیر شواہد کے اور بغیر مطابعات کے قابل قبول نہ رہی۔ 70% روایات کی نوعیت تو یہ ہے۔ اور پھر تعجب کی بات یہ ہے کہ اسی کتاب الآثار میں امام صاحب سے بہت سی روایات وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں حدثنی رجل، حدثنی شیخ، یعنی بغیر نام لیے استاد سے روایت کرتے ہیں، حدثنی رجل، حدثنی شیخ۔ اب یہ جو مجہول اساتذہ ہیں وہ کون ہیں، یہ اپنی جگہ ایک موضوع بحث ہے۔ پھر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اسی کتاب میں آپ حیران ہوں گے، ابان بن ابی عیاش جیسے، ابان بن ابی عیاش جیسے، جرح بن منحال جیسے، سعید بن مرزبان جیسے، طریف بن شہاب ابو سفیان جیسے، محمد بن زبیر مکی جیسے، جن کو متروک اور جن پر قسم کا اتہام ہے، الزام ہے کہ یہ جھوٹ بھی بولتے تھے اور متروک راوی شمار ہوتے ہیں، ان متروکین سے بھی کتاب الآثار میں ایک نہیں متعدد روایات مروی ہیں۔ اب آنکھیں بند کر کے ہی انسان ان راویوں سے اب یہ دعویٰ داغ دے کہ جناب کتاب الآثار سب سے پہلی کتاب ہے، تو پھر بہت بہت بڑی جرت ہے، میں سمجھتا ہوں۔ یا تو وہ ان حقائق سے واقف نہیں ہے، یا صرف پیرا نمے پرند مریداں میں پرانت جملہ ہوتا ہے نا، پیرا نمے پرند مریداں میں پرند، پیر نہیں اٹھتے مرید اڑاتے ہیں، ہے نا، یہ پیر نہیں اٹھتے، مرید پیروں کی کرامات بیان کر کر کے پیروں کو اڑا دیتے ہیں۔ حقیقت تو یہ نہیں ہے، لیکن اب نعمانی نسبت جو ہے نا، اس نے بھی تو کچھ حق ادا کرنا ہے نا، تو وہ حق ادا کیا ہے انہوں نے، اور کہا ہے کہ جناب سب سے پہلی کتاب کتاب الآثار ہے، اور اس کی حیثیت موطا کے ساتھ وہی ہے جو بخاری کی ہے، گویا کہ کتاب الآثار بمنزلہ بخاری ہے اور موطا بمنزلہ صحیح مسلم ہے۔ کوئی انکار کرے، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، کہتے ہیں حقیقت یہ ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ آپ حیران ہوں گے، دیکھیں کہ اس دور میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ امام مالک کے شاگرد ہیں، یہ امام محمد بن حسن کے بھی شاگرد ہیں، دونوں کے شاگرد ہیں۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ اس دور میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں سب سے اچھی کتاب، صحیح کتاب، وہ موطا ہے۔ اب دونوں کتاب الآثار امام شافعی کے سامنے ہے یا نہیں ہے؟ شاگرد ہیں امام محمد بن حسن کے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے امام مالک کی موطا بھی موجود ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ تاثر ہے، اور امام شافعی کی طرح امام عبد الرحمن بن مہدی نے بھی یہی بات فرمائی۔ امام عبد الرحمن مہدی نے بھی یہی فرمائی ہے اس اپنے دور میں کہ اس دور میں سب سے صحیح کتاب کون سی ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا ہے۔ اللہ اکبر۔ موطا کا مقابلہ کیا گیا اور موطات بھی لکھے گئے۔ معروف بات ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے یہاں تک کہا گیا، اللہ اکبر، کہ آپ کے موطا سے ابن ابی ذئب کا مقدمہ موطا جو ہے نا، وہ زیادہ اس میں زیادہ روایات۔ اللہ اکبر۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تاریخی جملہ فرمایا، فرمانے لگے، لکھا ہے لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن ما کان للہ باقیہ، جو اللہ کے لیے ہوگا وہ باقی رہے گا، جو اللہ کے لیے ہوگا، ما کان للہ باقیہ۔ اب نہ ابن ابی ذئب کا موطا رہا، نہ کسی اور کا موطا رہا، اب موطا باقی رہا ہے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا باقی رہا ہے۔ تو امام عبد الرحمن بن مہدی نے بھی یہی کہا، امام شافعی نے بھی کہا۔ اس سے بعد جب بات آتی ہے اصول کی کتابوں میں، علامہ امام ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بحث اٹھائی ہے کہ سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری، تو ابن صلاح پر جو اعتراضات ہیں وہ علامہ مغلطائی رحمۃ اللہ علیہ کے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اصلاح ابن صلاح، اب چھپ چکی ہے، اصلاح ابن صلاح۔
انہوں نے کتاب لکھی، انہوں نے اعتراض کیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی کتاب صحیح بخاری ہے، جبکہ امام شافعی اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ سب سے صحیح کتاب کون سی ہے؟ موطا ہے۔ اب یہ مغلطائی ہیں، حنفی ہیں، اور یہ ابن الصلاح پر معترض ہے۔ اب کچھ بات سمجھ آئی؟ اگر کتاب الاثار کی وہ وقت ہوتی تو مغلطائی کتاب الاثار کا نام لیتے، موطا کا نام نہ لیتے۔ نہ امام شافعی نے نام لیا کتاب الاثار کا، نہ امام عبد الرحمن بن مہدی نے نام لیا، نہ بعد کے دور میں ابن الصلاح سے بعد مغلطائی نے اس قسم کا نام لیا۔ جبکہ موطا کو جب ہم دیکھتے ہیں تو موطا میں مراسیل بھی ہیں، منقطعات بھی ہیں، بلاغات بھی ہیں، اور ان بلاغات میں، بلاغات سمجھتے ہیں آپ ماشاءاللہ، کہ جس سے امام مالک رحمۃ اللہ بالغنی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مجھے یہ بات پہنچی ہے، اس کو بلاغات کہتے ہیں۔ حالانکہ امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے الاستذکار میں ان بلاغات کا وہ مسند ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن 4 بلاغات کے بارے میں انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کیے ہیں کہ 4 بلاغات ایسی ہیں جن کا کوئی مسند، کوئی سند موجود نہیں ہے، بلکہ کچھ ایسی مراسیل اور منقطعات بھی اس میں موجود ہیں جو نقارت، جن میں نقارت پائی جاتی ہے، حضرت موقوف بھی، مرسل بھی۔ میں صرف ایک نشاندہی کرتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ منقول ہے موطا میں کہ انہوں نے نماز پڑھائی، نماز میں قرات نہیں کی، نماز سے فارغ ہوئے، ساتھیوں نے کہا آپ نے قرات ہی نہیں کی، نہ سورۃ فاتحہ پڑھی ہے، نہ کوئی قرآن مجید پڑھا ہے، رکوع کیا ہے، سجدہ کیا ہے، اور آپ نے نماز پڑھا دی ہے، یہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رکوع ٹھیک کیا ہے، سجدہ ٹھیک کیا ہے، جلسہ ٹھیک کیا ہے، ٹھیک کیا، تو پھر ٹھیک ہے، نماز ٹھیک ہے۔ اب یہ روایت موطا میں موجود ہے، یہ روایت موطا میں موجود ہے، لیکن امام بہقی فرماتے ہیں کہ یہ غلط ہے، کیونکہ حضرت عمر فاروق سے صحیح سند سے موجود ہے کہ اسی نوعیت کی انہوں نے نماز پڑھائی تو نماز کو دوبارہ دہرایا۔ اب موطا میں روایت یہ ہے کہ انہوں نے ایسی نماز کی تحسین کی، جبکہ صحیح سند سے ان سے منقول کیا ہے کہ انہوں نے نماز کو کیا کیا ہے؟ دہرایا ہے۔ اور مرفوع روایت کے بھی یہ عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق بھی درست نہیں ہے، کیونکہ جس میں قرات نہ ہو، چلو فاتحہ کا جھگڑا تو چھوڑو نا، احناف کے نزدیک بھی قرات جس میں نہ ہو وہ نماز ہی نہیں ہے۔ بات سمجھے نا؟ الاطلاق کی اگر کہیں تو قرات تو مطلق ہی نہیں کی، فاتحہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں تو قرات کا مسئلہ ہے، قرات ہی انہوں نے نہیں کی۔ اب مانوی اعتبار سے اس میں جو نقارت ہے مرفوع روایت کے تقابل میں بھی اور خود حضرت عمر فاروق کے عمل کے تناظر میں بھی، دونوں اعتبار سے یہ روایت درست نہیں، یہ موطا میں موجود ہے۔ اسی طرح موطا میں یہ بھی موجود ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، روزہ رکھے ہوئے کیا ہوا، ایک جناب گھر میں تحفے کے طور پہ کچھ کھانے کی چیز آ گئی اور انہوں نے وہ چیز تحفے کے طور پر جو آئی ہوئی تھی، انہوں نے روزے کو افطار کر لیا، نفلی روزہ تھا اور انہوں نے افطار کر لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک بات پہنچی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نے نفلی روزہ رکھا تھا اور اس کو اب توڑ دیا ہے تو تم اس کے عوض روزہ رکھو، نفلی روزے کے عوض تم کیا کرو، رکھو، روزہ رکھو۔ اب یہ روایت منقطع ہے، لیکن صحیح روایت میں نفلی روزے کی قضاء کا اس طرح حکم موجود نہیں ہے۔ موطا میں یہ بات موجود ہے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ موطا کی بعض مراسیل اور منقطعات ایسی ہیں جن کے مانوی نقارت بھی موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اس دور میں جو یہ کتابیں موجود تھیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں، اس دور میں تفوق حاصل تھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو بحیثیت مجموعی، لیکن اگر دیکھیں کہ اس کی ایک ایک روایت موطا کی درست ہے تو وہ بھی درست ثابت نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس جو امام بخاری رحمۃ اللہ، پھر یہ بھی دیکھیں کیا امام مالک نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ میں جو بھی روایت میں نے ذکر کی ہے وہ سب صحیح ہے، یا امام ابو حنیفہ نے یا امام محمد نے یا قاضی ابو یوسف نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں جو روایت بھی ذکر کی ہے وہ درست ہے؟
ان کا کوئی دعویٰ نہیں ہے، ان حضرات کا کوئی دعویٰ، لیکن امام بخاری کا تو یہ دعویٰ ہے، بات سمجھے نا، امام مسلم کا یہ دعویٰ ہے، امام بخاری کا دعویٰ ہے، اس لیے کم سے کم ان کے نزدیک کوئی اور ہدف تنقید ان کو بناتا ہے تو یہ علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن ان حضرات کے نزدیک تو وہ روایت صحیح ہے یا نہیں؟ بنیادی طور پر سمجھنا تو یہ چاہیے کہ نہ یہ دعویٰ صحت کا امام مالک نے کیا، نہ یہ صحت کا دعویٰ امام قاضی ابو یوسف نے، امام محمد نے، بلکہ امام ابو حنیفہ نے کیا، متقدمین میں سے کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں صحیح حدیث کی کتاب مرتب کر رہا ہوں، کوئی چیز اس بارے میں موجود نہیں ہے، لیکن یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ امام صاحب نے کتاب لکھی اور فرمایا یہ صحیح ہے، کتاب کا نام رکھا الجامع المسند الصحیح، نام ہی رکھا الجامع المسند الصحیح، یعنی صحیح لفظ اس میں شامل کیا نام میں، جو اس کتاب کے نام کا ایک عنوان ہے، جو اس بات کا مشر ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ ان حضرات کے نزدیک امام صاحب کی یہ کتاب کیا ہے، وہ صحیح ہے، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ میں اس میں صحیح احادیث کو لاؤں گا، اور پھر جس طرح ان احادیث کا اہتمام امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، وہ جس طرح حافظ ابن حجر نے، خطیب بغدادی نے اور دوسرے حضرات نے ذکر کیا ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ غسل کرتے تھے، غسل کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھتے تھے، 2 رکعت پڑھنے کے بعد استخارہ کرتے تھے، اپنی تحقیق اور تنقیح کے بعد پھر مزید جو دل میں اطمینان نصیب ہوتا، حاصل ہوتا، اس روایت کو کتاب کی زینت بنا دیتے۔ وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنی تحقیق بھی اور اللہ رب العزت کے ساتھ ایک بطور مشورے کے بھی کہنا چاہیے دعائے استخارہ، اللہ سے مدد طلب کر کے پھر اس کتاب کو میں ایک ایک حدیث کو مرتب کیا ہے اور جمع کیا ہے۔ یہ بات بتلاتی ہے کہ صحیح ہونے کے ناطے سب سے پہلے جن حضرات نے، جس صاحب نے کتاب لکھی ہے، وہ کون ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اس حقیقت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد تسلیم کیا ہے، علماء نے، محدثین رحمہم اللہ نے اس حقیقت کو پھر تسلیم کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، بڑا نام ہے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا،